Subscribe my channel Dramatic Novel and click the bell icon also. बदकिरदार एपिसोड 9 रिटन बाय नूर आसिफ। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी इस नावल की आने वाली तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिराल ने अभी अभी गर्म पानी से शावर लिया था। एग्ज़ाम्स की थकन थी कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी वो शावर लेकर निकली ही थी। मिराल ने पिंक शॉर्ट शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था। अपने बाल टॉवल से खुश कर रही थी कि शामिर कमरे में दाखिल हुआ। मिराल ने शामिर को देखकर झट से दुपट्टा लिया था। शामिर को कमरे का दरवाज़ा लॉक करते देखकर मिराल के उसान ख़ता हुए। शश शामिर, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई आ गया तो? वो खौफ से बोली। शामिर ने झट से इसकी कलाई खींचकर इसे बाहों में भरा था। उसके बदन से उठती बीनी बीनी सी महक से वो मदहोश हुआ। मिराल का ये रूप देखकर शामिर की बेचैनी दुगनी हुई थी, इसलिए वो मिराल के चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबों से छूने लगा। मिराल की तो हालत ही गैर हो गई। हमेशा की तरह शामिर की कुर्बत उसे ऐसे ही खौफज़दा कर देती थी। शामिर प्लीज़, उसने शामिर से इल्तिजा की। शामिर ने उसकी इल्तिजा नज़रअंदाज की अपना रुख होंठों की तरफ किया। मिराल की तो जैसे जान ही निकल गई। काफ़ी देर वो अपना जुनून उसके होंठों पर उतारता रहा। मिराल के आंसू महसूस करके उससे अलग हुआ। शामिर ने उसके माथे के साथ अपना माथा टिकाकर अपनी आंखें बंद की थीं। मिराल, तुम्हारे बिना रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। तुमसे दूरी मेरी जान पे बन आती है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता मेरी जान। मुझे जल्द अज जल्द तुम्हारी रुखसती चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें तुम्हारी रजामंदी शामिल हो। वो गहरी सांस भरता हुआ बोला। मैं कैसे? मेरी रजामंदी कैसे शामिर? मेरी अभी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई, वो बेरब्त जुमलों से बोली। शामिर गहरा सांस भरकर मिराल से अलग हुआ। खैर, तुम्हारी पढ़ाई आफ्टर रुखसती भी हो सकती है। अब तुम अपनी रुखसती के मुतल्लिक सोचो, अपने जहन को तैयार करो इसके लिए। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। शामिर ये कहकर मिराल के सरापे से नज़रें चुराता हुआ वहाँ से चला गया। शामिर ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था जब उसका पार्टनर अंदर दाखिल हुआ। शामिर ने एक नई कंपनी खोली थी जिसमें उसकी पार्टनरशिप थी। ज़यान कयूम उसके बचपन का दोस्त था, बिल्कुल शामिर के भाइयों जैसा। शामिर उस पर खुद से बढ़कर एतबार करता था। उसे देखकर शामिर के लब वाह हुए। वो मुस्कुराते हुए लैपटॉप छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। यार, कभी तो काम को छोड़ दिया कर, जब देखो तुझे काम कर रहा होता है। वो शामिर के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला। कभी तो तू भी काम कर लिया कर, जब देखो काम छोड़ने की बात करता है। शामिर ने दो बदू उसी के लहजे में जवाब दिया, जिस पर ज़यान कयूम का कहका बुलंद हुआ। क्या लेगा, कॉफ़ी या चाय? शामीन ने इंटरकॉम उठाते हुए ज़यान से पूछा। काफ़ी, ज़यान ने जवाब दिया। अब बोल, क्या कह रहा था तू? वो ज़यान की तरफ देखते हुए बोला। यार, न्यू ईयर आ रहा है, मेरे फार्म हाउस पे पार्टी है। शराब भी है और शबाब भी। ज़यान ने आंख मारते हुए कहा। शर्म कर, निकाह हो चुका है मेरा। शामिर ने ज़यान कयूम को शर्म से लताड़ते हुए कहा। वो ज़यान कयूम ही क्या जिसे शर्म आ जाए। वो बेशर्मों की तरह छत फाड़ कर कहका लगाने लगा। तो कोई बात नहीं, शबाब का इंतज़ाम तो लेट नाइट ही है। वैसे तो ये कपल पार्टी है, सब दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स या अपनी बीवियों के साथ आ रहे हैं। तू भी भाभी को ले आ। अच्छा, देखता हूँ, शामिर उसे टालते हुए बोला। शामिर ने कभी भी मिराल को उस पार्टी पर लेकर नहीं जाना था। उससे उस तरह अपने दोस्तों में अपनी बीवी को लेकर जाना सख्त नागवार लगता था। ज़यान की बात तो अलग थी। वो तो इसके भाइयों जैसा था, उसका बेस्ट बडी। ज़यान का शामिर के घर भी काफ़ी आना जाना था। लाइबा और फरखंदा तो उसे बिल्कुल भाइयों जैसा मान देती थी। निकाह के टाइम ज़यान कयूम मुल्क से बाहर था, इसीलिए निकाह में शिरकत ना कर सका। मिराल ने वेलवेट की लॉन्ग शर्ट के साथ जामावार का खूबसूरत तंग ट्राउज़र पहना हुआ था। ब्लैक वेलवेट की शर्ट के स्लीव्स पर खूबसूरत धागे का मल्टी कलर का काम हुआ था।
ساتھ ہی اس نے بڑا سا بلیک نیٹ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، کانوں میں شامیر کے دلائے ہوئے ہیرے کے ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے بالوں کو کیچر میں مکید کیا۔ شامیر کو اس کا کھلے بالوں میں باہر جانا پسند نہیں تھا۔ یہ ڈریس بھی شامیر نے اسے دلوایا تھا۔ اس کے ساتھ دوپٹہ شامیر نے الگ سے لے کر دیا تھا کیونکہ اس ڈریس کے ساتھ دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ نیو ایئر منانے باہر ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ شامیر کالنگ پر اس نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمایا اور بلیک شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر باہر آئی، جہاں گاڑی میں شامیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شامیر نے ہمیشہ کی طرح گاڑی سے نکل کر میرال کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر کس کی اور گاڑی کا فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولا۔ باہر کا موسم بہت غضبناک ہو رہا تھا۔ دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ شامیر میرال کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر ڈرائیو کر رہا تھا، گاہے بگاہے میرال پر بھرپور نظر ڈالتا۔ میرال ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ شامیر کی جذبے لٹاتی نگاہوں سے میرال کے گال دہک رہے تھے۔ گاڑی ایک بہت بڑے اور عالیشان ہوٹل کے آگے رکی۔ وہاں کے ملازم نے شامیر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور شامیر سے گاڑی کی چابی لی۔ میرال اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اتری۔ شامیر میرال کا ہاتھ پکڑے ہوٹل میں داخل ہوا۔ شامیر میرال کو کئی دفعہ باہر کھانا کھلانے لے جا چکا تھا، لیکن یہاں پہلی دفعہ لایا تھا۔ یہ بہت ہی عالی شان اور جدید طرز کا ہوٹل تھا۔ یہاں بہت بڑے بڑے بزنس مین اور حکومتی وزراء کے لوگ آتے تھے، اور شامیر ایک نامی گرامی بزنس مین تھا۔ شامیر میرال کو لیے ایک الگ تھلگ اور پرسکون ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں ایک سائڈ پر ویلکم مسٹر اینڈ مسز شامیر لکھا تھا۔ یہ کینڈل لائٹ ڈنر تھا۔ چاروں طرف بڑی بڑی کینڈلز خوبصورت سٹینڈ میں جل رہی تھیں اور دھیما دھیما میوزک چل رہا تھا۔ گانے کے لیرکس تھے، کبھی تو پاس میرے آؤ، کبھی تو نظریں مجھ سے ملاؤ او جانا، جو شامیر کے دل کی آواز کی ترجمانی تھی۔ شامیر پرحدت نظروں سے میرال کو دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، شامیر نے میرال کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے مجھے تمہارے چہرے میں سب سے زیادہ خوبصورت کیا لگتا ہے؟ تمہاری خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھیں اور تمہاری معصومیت جو تمہیں دوسری لڑکیوں سے منفرد بناتی ہے۔ شامیر نے شدت سے بھرا لمس اس کے ہاتھوں پر چھوڑا تھا۔ میرال سے تو شرم سے نظریں ہی نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ ویسے جب تم ایسے شرماتی ہو اور حیا سے تمہارے گال سرخ ہوتے ہیں تو شامیر نے گہرا سانس بھرا تھا، تو شامیر دورانی تمہارا اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ویٹر کے آنے پر شامیر نے اس کے ہاتھ چھوڑے تھے۔ شامیر اور میرال جب کھانا کھا کر باہر آ رہے تھے تو شامیر کو فرخندہ کی کال آئی۔ اس ٹائم وہ حیران ہوا۔ اس نے میرال کو ایک سائڈ پہ رکنے کو کہا اور خود تھوڑی دور کھڑا ہو کر کال سننے لگا۔ شامیر ابھی کال سن رہا تھا جب اس کی نظر میرال پر پڑی، جس کے ساتھ ایک لڑکا باتوں میں مصروف تھا اور اپنے موبائل میں اسے کچھ دکھا رہا تھا۔ شامیر کی غصے سے آنکھیں لال ہوئیں۔ وہ میرال کے اتنا قریب کھڑا تھا۔ شامیر غصے سے اس لڑکے کی جانب بڑھا۔ وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ جب ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا تب اس کی نظر میرال پر پڑی۔ اتنا مکمل حسن دیکھ کر وہ ایک پل کو مسمرائز ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ شامیر کو دیکھ کر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بڑی مشکل سے بدلا۔ مگر جب اس نے میرال کو اکیلا دیکھا تو اس کی دوستوں کے ساتھ شرط لگی تھی میرال سے بات کرنے اور اس کی تصویر لینے کی، اس لیے وہ میرال کو اپنے موبائل میں اپنی کسی گرل فرینڈ کی تصویر دکھا کر اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو دیکھا ہے، اور میرال بے وقوفوں کی طرح اس لڑکے کی نظروں کو سمجھے بغیر موبائل میں دیکھنے لگی، جس پر لڑکے نے جھٹ سے فرنٹ کیمرہ آن کر کے میرال کے ساتھ سیلفی لی۔ شامیر کو تو اس لڑکے کو میرال کے اتنا قریب دیکھ کر ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ جب وہ غصے سے آگے بڑھا تو اس نے لڑکے کے موبائل پر اس کی اور میرال کی سیلفی بھی دیکھ لی۔ شامیر تو پاگل ہو گیا جیسے،
کیسے اس لڑکے نے اس کی میرال کی تصویر بھی لی اور اس کے اتنے قریب بھی کھڑا تھا۔ شامیر نے جھٹکے سے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑا تھا اور موبائل چھین کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور لڑکے پر بے دریغ مکوں کی بارش کر دی۔ اس کے دوست آگے بڑھے تھے اس کی مدد کرنے، مگر شامیر کی جنونیت کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑا۔ شامیر نے اسے اور اس کے دوستوں کو دھنک کر رکھ دیا۔ میرال تو ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر شامیر کو روکتی۔ وہ لڑکے کافی زخمی ہو چکے تھے۔ جب شور شرابہ سن کر گارڈز اندر داخل ہوئے، انہوں نے شامیر سے ان لڑکوں کی جان چھڑائی۔ شامیر نے ان کو چھوڑ کر غصے سے میرال کا ہاتھ پکڑا اور اسے ہوٹل سے لیے باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ شامیر بڑے غصے سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرال شامیر سے خوفزدہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ اسے شامیر سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کافی دیر بعد میرال نے شامیر کو مخاطب کیا۔ شامیر، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح سیلفی لے گا۔ اس نے روتے ہوئے صفائی پیش کی، جس پر شامیر غصے سے اس پر دھاڑا۔ اپنی بکواس بند کرو گی تم، ورنہ یہ گاڑی کہیں بھی ٹکرا کر اپنا اور تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ میرال اس کی دھاڑ پر یکدم خاموش ہوئی تھی۔ اب گاڑی میں میرال کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں، جنہیں میرال بے مشکل روک رہی تھی۔ شامیر نے میرال کے گھر کے گیٹ پر گاڑی روکی۔ میرال جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ اس نے گیٹ کے اندر جانے کے بعد شامیر اپنی گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ میرال جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس وقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ طلحہ بھی اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میرال کے ڈنر کا سن کر رافعہ بھی ضد کر کے طلحہ کے ساتھ باہر ڈنر کرنے گئی ہوئی تھی۔ اشفاق صاحب اور ریحانہ اپنے کمرے میں تھے۔ میرال روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شامیر کو گھر آ کر کافی دیر تک خود کو کنٹرول کرتا رہا۔ غصہ تھا، بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ میرال کی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ میرال اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، 18 کی ہونے والی ہے، حرکتیں کسی بچی کی طرح کرتی ہے۔ جب لڑکے نے اس سے بات کرنا شروع کی تھی تو میرال نے اس کی بات سنی ہی کیوں؟ میرال کو نہیں پتا کہ یہاں جگہ جگہ بھیڑیے ہیں جو اپنی نظروں سے بھی عورت کو نوچنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ شامیر غصے سے سوچتا ہوا ٹیرس پہ کھڑا سگریٹ پینے لگا۔ میرال گھر آ کر کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ شامیر سے حد سے زیادہ بدگمان ہو رہی تھی کہ اب اس کا کیا قصور؟ کیا اب ہر انسان کے چہرے پر لکھا ہے کہ وہ کیسا ہے؟ اس نے خود سے تو نہیں کہا تھا کہ وہ اس کی سیلفی لے، اور وہ کیسے اس پر چلا رہا تھا؟ اس کی تو ویسے ہی شامیر سے جان جاتی تھی۔ آج کے بعد اس کے ڈر میں اور بھی اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس سے کبھی بھی بات نہیں کرے گی۔ اس نے سونے سے پہلے آخری بات یہی سوچی تھی۔